میں سمجھتا ہوں، ڈورے کچھ نہ کچھ کہنے کے خیال سے بولا۔ شرمین کے چہرے پر ایک جبریہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ اس لیے کہ تم مجھ سے مخلص اور وفادار ہو، اس نے کہا، ورنہ اکثر لوگ یہی کہیں گے کہ اس لڑکی نے میرے ساتھ جو کیا ہے میں اسی کا مستحق تھا۔ ہم نے والدین کا فرض پورا نہیں کیا، یہ اس کی سزا ملی ہے۔ اور میرے خدا، سزا بھی کیسی؟ اس نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر ڈورے کو دیا۔ ذرا اسے پڑھو۔ ڈورے نے کاغذ کی تہ کھولی۔ اس پر ٹائپ شدہ عبارت کچھ یوں تھی: اس احمق کے نام جسے یہ خوش فہمی ہے کہ وہ امریکہ کا صدر بننے والا ہے، ہم تمہیں پیرس سے ایک تحفہ بھیج رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے 3 تحائف اور بھی ہیں، بلکہ اس سے بھی بہتر۔ اگر تم نے صدارتی الیکشن میں شرکت کی دوڑ جاری رکھی تو یہ تحائف تمہاری مخالف پارٹی کو بھیج دیے جائیں گے، جو زیادہ بہتر جانتی ہے کہ ان سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ ڈورے نے ناہموار ٹائپ اور کاغذ کے مدھم واٹر مارک کو غور سے دیکھا۔ تمہارے پاس اس کا لفافہ بھی ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ فلم اور یہ خط سفارتی مراسلت کے بیگ میں آئے تھے، دونوں ایک بڑے لفافے میں بند تھے۔ شرمین نے سوٹ کیس سے موٹے کاغذ کا بنا ہوا لفافہ نکال کر ڈورے کے ہاتھ میں دیا۔ لفافے پر پتہ لکھا ہوا تھا: مسٹر ہنری شرمین، 134 وائٹ سائڈ کریسنٹ، واشنگٹن، معرفن امریکن سفارت خانہ، پیرس۔ یہ لفافہ بہت اہم اور پرائیویٹ ہے، جلد از جلد پہنچا دیا جائے۔ تو اب تم نے دیکھا ڈورے کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ شرمین کچھ توقف کے بعد بولا۔ کوئی پیرس میں، جو کہ تمہارا علاقہ ہے، بیٹھا مجھے بلیک میل کرنا چاہتا ہے تاکہ میں صدارتی الیکشن لڑنے کی کوشش ترک کر دوں۔ میں نے اور میری نے اس پر غور کیا۔ اس کا کہنا ہے کہ میں مقابلے سے ہٹ جاؤں، مگر پھر مجھے تمہارا خیال آیا۔ جیک کین نے ہمیشہ مجھ سے تعاون کیا ہے۔ میں ہسپتال میں اس سے ملنے گیا، اسے بتایا کہ میرا پیرس جانا ضروری ہے اور اس سے کہا کہ وہ اپنا پاسپورٹ مجھے دے دے۔ اس نے بغیر کسی اعتراض کے، اور یہ جانتے ہوئے کہ اگر یہ بات کھل گئی تو اس کی ملازمت جاتی رہے گی، پاسپورٹ دے دیا اور میں یہاں آ گیا۔ اب اگر تم اس مشکل کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکتے تو مجھے الیکشن سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور تم جانتے ہو کہ امریکہ کا صدر بننے کی آرزو میری زندگی کی سب سے بڑی اور اہم آرزو ہے۔ پھر کیا تم کوئی حل نکال سکتے ہو؟ ڈورے کا تیز دماغ پہلے ہی اس الجھن کو سلجھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اسے سوچتے دیکھ کر شرمین خاموش بیٹھا رہا۔ آخر کافی دیر بعد ڈورے بولا، میں اس بلیک میلر کو چند دن میں تلاش کر کے ختم کر سکتا ہوں۔ میرے پاس ایک مکمل تنظیم بھی ہے اور تجربہ کار کارکن بھی، لیکن یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں اور تم گہرے دوست ہیں، تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے اور میں تمہارے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، مگر تمہارے دشمن بھی ہیں۔ میرے آدمیوں میں سے کچھ ممکن ہے تمہیں صدر دیکھنا پسند نہ کرتے ہوں، انہیں تمہارے نظریات اور خیالات سے اتفاق نہ ہو، اور ایسا کرنا ان کا حق ہے۔ اس لیے میں اپنے کارکن استعمال نہیں کر سکتا۔ ان میں سے کوئی اس خبر کو باہر پھیلا سکتا ہے کہ تمہاری بیٹی ایک بلو فلم میں موجود ہے۔ میں پوری بے تکلفی سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میں تمہاری مدد کے لیے اپنی تنظیم استعمال نہیں کر سکتا۔ تم اس کے طریقہ کار سے بھی واقف ہو۔ میں جو بھی کام ہاتھ میں لیتا ہوں اس کی ایک فائل بنتی ہے اور اس فائل کی ایک نقل واشنگٹن بھی جاتی ہے۔ مجھے افسوس ہے سر، لیکن جو صورتحال ہے وہ میں نے بیان کر دی۔ میری نے بھی کم و بیش یہی بات کہی تھی۔ شرمین نے بڑی افسردگی سے کہا، اور میں جانتا ہوں کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پھر بھی مجھے ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید تم کام آ سکو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک کوشش کرنا چاہتا تھا، وہ کر لی۔ میں نے یہ نہیں کہا سر کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، ڈورے نے سنجیدگی سے کہا۔ صرف یہ کہا ہے کہ میری تنظیم تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ذاتی حیثیت میں کچھ نہ کچھ کر سکتے ہو؟ شرمین نے جلدی سے پوچھا۔ میرا یہی خیال ہے، مگر اس پر رقم خرچ ہوگی۔ دولت کی میرے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ پرواہ نہیں مجھے کچھ بھی خرچ کرنا پڑے۔ یہ بتاؤ تم کس طرح مدد کر سکتے ہو؟ میں یہ مہم جرلینڈ کے سپرد کر سکتا ہوں، اور اگر کوئی شخص یہ کام کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا ہے۔ جرلینڈ؟ یہ کون ہے؟ ایک وقت تھا کہ وہ میرا سب سے بہترین ایجنٹ تھا، ڈورے نے ایک پھیکی مسکراہٹ سے جواب دیا، مگر مجھے اسے نکالنا پڑا کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے مفاد کو اولویت دیتا ہے۔ معاشرتی آداب کا اس کے پاس کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ بدیالتی سے اتنا قریب رہتا ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ جیل کیوں نہیں جاتا۔ اس نے بڑی بڑی رقمیں مجھ سے دھوکے سے وصول کی ہیں،
وہ بڑا سخت جان اور بے رحم ہے۔ وہ ایک ایکسپرٹ کراٹے ماسٹر ہے، بہترین نشانہ باز ہے، انتہائی خطرناک طور پر ذہین اور چال باز ہے، بے جگر اور حوصلہ مند ہے، اور میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ برسوں سے پیرس میں رہتا ہے اور اس شہر کے چپے چپے سے واقف ہے۔ ہر قسم کے جرائم پیشہ افراد سے اس کا تعلق رہتا ہے اور وہ سب اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس میں صرف دو کمزوریاں ہیں، عورت اور دولت۔ تمہاری پرابلم اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ جل لینڈ ہی ہے۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے؟ شرمین نے پریشانی سے پوچھا۔ ایسے کردار کا آدمی تو حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد مجھے بلیک میل بھی کر سکتا ہے۔ جل لینڈ کبھی کسی کو بلیک میل نہیں کرتا۔ ایک عجیب انداز میں اس کے اپنے ہی اخلاقی اصول ہیں۔ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ خود سر اور چال باز ضرور ہے، لیکن وہ ایک بار کوئی ذمہ داری قبول کر لے تو مجھے یاد نہیں کہ اسے پورا نہ کرے۔ وہ تمہاری واحد امید ہے سر، اور میں یہ بات کبھی نہ کہتا اگر مجھے مکمل یقین نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، میرے پاس کوئی دوسرا چارہ کار بھی تو نہیں ہے، شرمین نے بے چارگی سے کہا۔ اگر تمہیں اس پر اتنا اعتماد ہے تو ہم اس کی خدمات حاصل کریں گے، مگر کیا وہ یہ کام کرنا منظور کر لے گا؟ جل لینڈ کو کرنسی نوٹوں کی سرسراہٹ سنائی جائے تو کوئی ایسا کام نہیں جسے کرنے پر وہ آمادہ نہ ہو جائے۔ ڈورے مسکرایا۔ تمہیں غالباً $20,000 خرچ کرنا پڑیں گے، اور اگر اتنی رقم اس کے سامنے رکھی جائے تو وہ جنرل چارلز ڈیگال کو بھی اغوا کرنے پر تیار ہو جائے گا۔ لوبرے ڈرینا کو ہوٹل پارک کے بالمقابل ایک کیفے میں بیٹھا ملا۔ کوئی خبر؟ ڈرینا نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا آدمی 15 منٹ پہلے یہاں پہنچا اور اب ہوٹل میں ہے، لوبرے نے جواب دیا۔ ڈرینا لوبرے سے نفرت کرتا تھا اور جانتا تھا کہ لوبرے بھی اسے پسند نہیں کرتا اور اکثر اس کا مذاق اڑاتا رہتا ہے۔ لوبرے بطور گائیڈ کام کرتا تھا اور امریکی سیاحوں کے درمیان ہونے والی گفتگو روسی سفارت خانے پہنچاتا رہتا تھا، جس سے اکثر نہیں تو کبھی کبھی روسیوں کو بڑے کام کی باتیں معلوم ہوتی رہتی تھیں۔ اس کی یادداشت بہت اچھی تھی اور کووسکی اسے اپنا ایک ہوشیار ایجنٹ سمجھتا تھا۔ کیفے کا ویٹر آرڈر لینے آیا تو اگرچہ ڈرینا کو ووڈکا شراب کی خواہش تھی، مگر اس نے کافی کا آرڈر دیا۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں لوبرے اس کے خلاف رپورٹ نہ کر دے کہ وہ ڈیوٹی کے دوران شراب پیتا ہے۔ کافی پیتے ہوئے ڈرینا نے ڈورے کو ہوٹل کے سامنے کار سے اترتے اور پھر اندر جاتے دیکھا۔ اسے چونکتے دیکھ کر لوبرے نے وجہ پوچھی، مگر ڈرینا اسے جواب دیے بغیر اٹھا اور ایک فون بوتھ میں گھس گیا۔ اس نے کووسکی کا نمبر ڈائل کیا۔ کیا بات ہے؟ کووسکی نے پوچھا۔ میں نے ابھی ڈورے کو ہوٹل میں جاتے دیکھا ہے، ڈرینا نے بتایا۔ کووسکی کچھ دیر خاموش سوچتا رہا۔ کیا لوبرے تمہارے ساتھ ہے؟ ہاں، ڈرینا نے کہا۔ کووسکی سوچ رہا تھا کہ اس طرح ڈورے کی شرمین سے خفیہ ملاقات بڑی اہم ہو سکتی ہے۔ میں 2 آدمی اور بھیج رہا ہوں، اس نے کہا۔ شرمین اور ڈورے کو تمہاری نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ ڈرینا میز پر واپس آیا اور لوبرے کو بتایا کہ ابھی جو آدمی ہوٹل میں گیا تھا وہ CIA کا ڈائریکٹر ڈورے ہے۔ کووسکی 2 آدمی اور روانہ کر رہا ہے اور اس کا حکم ہے کہ ان دونوں کو نظروں سے غائب نہیں ہونا چاہیے۔ کووسکی سفارتی بیگ میں آئے ہوئے کاغذات دیکھ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ فون پر ڈرینا تھا۔ شرمین ایک ٹیکسی میں اورلی ایئرپورٹ روانہ ہو گیا ہے، اس نے بتایا۔ لوبرے اور ایلیکس اس کا تعاقب کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شرمین 3 بجے کی نیو یارک فلائٹ سے واپس جا رہا ہے۔ لوبرے تمہیں ایئرپورٹ سے فون کرے گا۔ میں نے اور میکس نے ڈورے کا پیچھا کیا۔ وہ شرمین سے پہلے ہوٹل سے نکل آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 8 mm کا ایک فلم پروجیکٹر تھا۔ یہ اسے شرمین نے دیا ہوگا، کیونکہ ہوٹل میں جاتے ہوئے وہ اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ ہوٹل سے ریو سوسی اپارٹمنٹ پہنچا اور لفٹ سے ٹاپ فلور پر گیا۔ ڈرینا دانستہ ایک بات آخر میں بتانے کے لیے چھپا رہا تھا۔ اپارٹمنٹ ہاؤس کے ٹاپ فلور پر مارک جل لینڈ رہتا ہے۔ یہ وہی آدمی ہے جو ہمیں پہلے بھی پریشان کرتا رہا ہے۔ بہت خوب، کووسکی نے جواب دیا۔ جب ڈورے واپس جائے تو میکس اس کا تعاقب کرے گا۔ تم جل لینڈ کا پیچھا کرنا، مطلب یہ کہ جب بھی وہ باہر آئے بہت ہوشیار رہنا۔ جل لینڈ بڑا چالاک آدمی ہے، احتیاط کرنا کہ وہ تمہیں دیکھ نہ لے۔ میں سمجھتا ہوں، ڈرینا نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کووسکی نے ریسیور رکھ کر قدرے طنزیہ مسکراہٹ سے ایک بٹن دبایا۔ عمر رسیدہ عورت ہاتھ میں نوٹ بک اور پینسل لیے اندر آئی۔ ذرا ملک کو میرے پاس بھیجو، کووسکی نے کہا۔ عورت واپس چلی گئی۔ چند منٹ بعد ملک آفس میں داخل ہوا۔
ان دنوں ملک اپنے افسران بالا کی نظروں سے گر چکا تھا، مگر اس سے قبل وہ روس کا سب سے زیادہ خطرناک اور ہوشیار ایجنٹ خیال کیا جاتا تھا۔ وہ بڑے چوڑے چکلے کثرتی جسم کا مالک تھا، سر کے بال سفید تھے، چہرے کی بناوٹ سخت، ناک پھیلی ہوئی اور آنکھیں سبز تھیں۔ وہ اور کوویسکی ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے۔ اپنی تنزلی سے پہلے ملک ہمیشہ کوویسکی کے ساتھ بڑی نخوت سے پیش آتا تھا، اگرچہ کوویسکی اس سے عہدے میں بڑا تھا، مگر ملک نے کبھی یہ حقیقت تسلیم نہیں کی۔ دوسری جانب کوویسکی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ملک جیسے ہوشیار اور حکام بالا کے پسندیدہ ایجنٹ پر اپنی برتری جتائے، لیکن جب سے ملک کی قدر و قیمت میں کمی آئی تھی اور اسے میدان عمل سے ہٹا کر کسی کلرک کی طرح میز پر بٹھا دیا گیا تھا، تو کوویسکی نے اس کی تمام حقارت آمیز سلوک کا بدلہ چکانے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس سے ماضی میں ملک اس کے ساتھ پیش آتا رہا تھا۔ اس نے کوشش کر کے ملک کا تبادلہ پیرس کرا لیا۔ کوویسکی کا باس بھی ملک کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے بلا تعامل ملک کو پیرس بھیج کر کوویسکی کا ماتحتی میں دے دیا۔ چنانچہ اب ملک کوویسکی کی زیادتیاں برداشت کرتے ہوئے مجبوراً اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب اسے جواب دینے کا موقع مل سکے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو تیز نظروں سے گھورا۔ میں نے تمہیں اندر آنے سے پہلے دستک دیتے نہیں سنا، کوویسکی ناگواری سے بولا۔ بے شک نہیں سنا ہوگا، ملک نے جواب دیا، کیونکہ میں نے دستک دی ہی نہیں تھی۔ وہ بے پرواہی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ایک لمحے کے لیے کوویسکی کا جی چاہا کہ وہ ملک کو کھڑے ہونے کا حکم دے اور کہے کہ جب وہ بات کر رہا ہو تو ملک کو کھڑے رہ کر سننا چاہیے، مگر اس میں اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا۔ ملک کی سبز گھورتی ہوئی نظریں اسے خبردار کر رہی تھیں کہ اگر اس نے سختی سے کام لیا تو اس کی مرمت بھی ہو سکتی ہے، بلکہ ملک کی آخری گرفت ایک پل میں اس کا گلا گھونٹ سکتی ہے۔ تمہیں ایک بار پھر اپنی اہمیت ثابت کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، اس نے جبریہ مسکراہٹ سے کہا۔ توجہ سے سنو۔ اس نے شرمین کی پیرس آمد، ہوٹل میں ڈورے کی اس سے ملاقات اور پھر ڈورے کا ایک فلم پروجیکٹر لیے ہوٹل سے رخصت ہونے کے بارے میں ساری باتیں دہرا دیں۔ اور یہ بات تمہاری دلچسپی کی ہوگی کہ اب ڈورے جل لینڈ سے ملنے گیا ہے، یعنی اس آدمی سے جس کے ہاتھوں تم ہمیشہ شکست سے دوچار ہوتے رہے ہو اور جو تمہاری موجودہ حالت کا بھی ذمہ دار ہے۔ مجھے ہر صورت میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہ مہم تمہارے سپرد کی جا رہی ہے۔ ڈرینا، لوبرے، ایلکس اور میکس پہلے سے ڈیوٹی پر ہیں۔ تمہیں معلوم کرنا ہے کہ ڈورے کے ہاتھ میں فلم پروجیکٹر کیوں تھا، شرمین پیرس کیوں آیا ہے، ڈورے جل لینڈ سے ملنے کیوں گیا ہے۔ فوراً سرگرم عمل ہو جاؤ، سنا تم نے؟ میری ناکامی میں کبھی بہراپن شامل نہیں رہا، ملک نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مئی کی اس چمکیلی صبح کو جل لینڈ 10 بجے سو کر اٹھا۔ وہ بہت تھکن محسوس کر رہا تھا اور ایک نئے دن کی مصروفیات سامنے تھیں۔ شیو کر کے ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے کے بعد حالت کچھ بہتر ہوئی تو ناشتہ تیار کیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر تاش کی گڈی لے کر بیٹھ گیا۔ اسے آج شام ایک پوکر گیم میں شرکت کی دعوت ملی تھی اور ایک مدت سے تاش کو ہاتھ نہ لگانے کی وجہ سے وہ پتے لگانے کی تمام ترکیبیں بھولنے لگا تھا یا ہاتھ کی صفائی میں کمی آ گئی تھی۔ وہ 1 گھنٹے تک پریکٹس کرتا رہا۔ جب یقین ہو گیا کہ ہاتھ رواں ہے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق پتے لگا سکتا ہے، نکال سکتا ہے، تو تاش کی گڈی رکھ دی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ کیا یہ تم ہو جل لینڈ؟ ایک آواز نے پوچھا جو مانوس سی لگ رہی تھی۔ اگر نہیں ہوں تو ضرور کسی بدماش نے میرے کپڑے پہن لیے ہیں، وہ بولا۔ تم کون ہو؟ میں ابھی 10 منٹ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، جواب ملا۔ میرا انتظار کرنا، اور لائن خاموش ہو گئی۔ جل لینڈ نے ریسیور رکھ کر خیال انگیز انداز سے اپنی ناک سہلائی۔ اگر میری یادداشت غلطی نہیں کر رہی ہے، اس نے بلند آواز سے کہا، تو یہ ضرور وہ پرانی بھیڑ ڈورے معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے بڑے سے اسٹوڈیو روم پر نظریں دوڑائیں۔ جب سے اس نے ڈورے سے کئی $1000 ہتھیائے تھے، کمرے میں کچھ اچھی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ پرانی کینوس کرسیوں کی جگہ گدے دار کرسیاں، ایک آرام دہ صوفہ جسے اس کی دوست لڑکیاں بہت پسند کرتی تھیں، پھر فرش پر ایک خوبصورت بخارا کا قالین بھی جو کمرے کو تھوڑا سا رئیسانہ انداز دے رہا تھا۔ 15 منٹ بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ جل لینڈ نے دروازہ کھولا۔ سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ ڈورے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پروجیکٹر بھی تھا۔ معاف کرنا، جل لینڈ بولا، آج مجھے کچھ نہیں خریدنا ہے۔ ویسے بھی میں دروازے چیزیں بیچنے والوں سے کچھ نہیں خریدتا۔
بیکار باتیں مت کرو۔ ڈورے پھولی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے تم سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ جل لینڈ ایک طرف ہٹ گیا۔ مگر مجھے حیرت ہے کہ آنا کیسے ہوا؟ میرا تو خیال تھا تم ریٹائر ہو چکے ہوگے۔ ڈورے نے کمرے میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ تمہارا قالین تو بہت اچھا ہے، غالباً بخارا کا ہے، اس نے کہا۔ ہاں بخارا کا ہی ہے، جس کے لیے میں تمہارا ممنون ہوں۔ جل لینڈ مسکرانے لگا۔ ڈورے نے چونک کر اسے دیکھا۔ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس رقم سے خریدا ہے جو مجھ سے چرائی تھی۔ اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ بہرحال بیٹھو، اتنی سیڑھیاں چڑھنے سے تمہاری سانس پھول گئی ہے۔ ڈورے ایک آرام کرسی پر بیٹھ گیا اور کچھ ناگواری سے بولا، میرے پاس تمہارے لیے کچھ کام ہے۔ جی نہیں شکریہ، اگر یہ ویسا ہی کام ہے جیسا پچھلی مرتبہ تم نے میرے سر ڈال دیا تھا تو مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں تمہارے کاموں سے بھر پایا، میری زندگی اس کے بغیر بھی آرام سے گزر رہی ہے۔ تمہارے لیے کام کرنے کا مطلب درد سر سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ایک غیر سرکاری کام ہے۔ تو میں کیا کروں؟ تم بڑے عجیب بدماش ہو جل لینڈ، کبھی کبھی میں تمہیں پسند کرنے لگتا ہوں۔ بہرحال $10,000 کمانے سے کچھ دلچسپی ہے یا نہیں؟ $10,000؟ جل لینڈ نے قدرے دلچسپی سے ڈورے کو دیکھا۔ اور وہ بھی تم دو گے؟ یقین نہیں آتا۔ $10,000 اور اخراجات۔ ڈورے نے اندازہ کر لیا کہ جل لینڈ چارہ نگلنے پر آمادہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ $15,000-20,000 مل جائے۔ بولو کرنا ہے؟ تمہیں یقین ہے کہ میں برائے فروخت ہوں؟ جل لینڈ نے کہا۔ مگر ایسا نہیں ہے، ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ گاہے گاہے تم مجھے لالچ دیتے رہے اور میں پھنستا رہا۔ پھر نتیجہ کیا ہوا کہ تم نے میری کوشش سے کامیابی حاصل کر لی اور ساری پریشانیاں میرے حصے میں آئیں۔ مگر اب ایسا نہیں ہوگا، میں تمہارے $10,000 کے بغیر ہی اچھا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں جل لینڈ؟ ڈورے مسکرایا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ تمہارے اندر ابھی کچھ حوصلہ باقی ہوگا۔ گویا تمہارے کام کے لیے مجھے باحوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ بیکار کی باتیں بند کرو، سیدھی طرح بتاؤ کہ $15,000 کے عوض کام کرو گے یا نہیں۔ رقم کی ادائیگی کی گارنٹی ہے۔ اور یہ $15,000 کس طرح ادا کیے جائیں گے؟ $5,000 کل اور باقی 10,000 کام ہو جانے پر، ڈورے نے جواب دیا۔ اس سے کام نہیں بنے گا۔ ہاں اگر یہ کہو کہ 10,000 کل اور 10,000 کام ہونے پر تو میں شاید غور کرنے پر آمادہ ہو جاؤں۔ تم نے میری شرائط سن لی؟ ڈورے کھڑا ہو گیا۔ میں یہ کام کسی سے بھی کرا سکتا ہوں، تم اکیلے آدمی نہیں ہو۔ بہت خوب، تم سے مل کر خوشی ہوئی، تشریف لانے کا شکریہ، گڈ بائے، جل لینڈ نے کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ڈورے نے چند قدم اٹھائے، ہچکچایا، پھر دوبارہ بیٹھ گیا۔ کسی نہ کسی دن میں تمہیں جیل کرا کے رہوں گا۔ تم گئے نہیں؟ جل لینڈ نے آنکھیں کھول دیں۔ تمہارے ساتھ مصیبت یہ ہے ڈورے کہ تم زندگی کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہو۔ یہ خطرناک بات ہے۔ خیر چھوڑو اسے، یہ بتاؤ معاملہ طے کرتے ہو یا نہیں؟ ڈورے سوچ رہا تھا کہ بات اتنی سنگین ہے کہ سودے بازی میں وقت ضائع کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ شرمین کے پاس بے حساب دولت ہے، اگر اسے معلوم ہو گیا کہ میں چند $1,000 پر بحث کرتا رہا تو بہت ناراض ہوگا۔ پھر بھی اتنی بڑی رقم جل لینڈ کے حوالے کر دینا اسے ناگوار لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اسے کہنا پڑا۔ $10,000 کل اور 10,000 کام پورا ہونے پر۔ ہاں، ڈورے نے ایک گہری سانس لی۔ تب پھر بتاؤ کام کیا ہے؟ جل لینڈ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ تمہیں معلوم ہے یہ پروجیکٹر کس طرح کام کرتا ہے؟ ڈورے نے فلم پروجیکٹر کی طرف اشارہ کیا۔ میں تمہیں ایک فلم دکھانا چاہتا ہوں۔ ضرور، کیوں نہیں؟ جل لینڈ نے اٹھ کر پروجیکٹر لگایا، اس پر فلم چڑھائی، ایک پردہ کھینچ کر اس پر پروجیکٹر فکس کر دیا اور بٹن دبا دیا۔ جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کے سامنے کون سی فلم چل رہی ہے۔ وہ اڑیا لڑکی اور نقاب پوش مرد کو غور سے دیکھنے لگا۔ فلم ختم ہوئی تو اس نے اٹھ کر پروجیکٹر بند کر دیا۔ اب جو بات ہے وہ بھی بتا دو۔ جل لینڈ نے ڈورے کی طرف دیکھا۔ ظاہر ہے تم مجھے یہ فلم تفریحاً دکھانے تو نہیں لائے ہوگے۔ اس طرح کی 3 فلمیں اور ہیں، ڈورے نے بتایا۔ مجھے وہ چاہیے، میں اس لڑکی کو بھی تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے تمہارا کام۔ کیا تم ان فلموں اور اس لڑکی کا پتہ لگا سکتے ہو؟ ایمانداری سے جواب دینا۔ یہ فلمیں یہاں پیرس میں کھینچی گئی ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ لڑکی بھی یہیں ہوگی۔